امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں ہی تھے کہ سامرا میں جو 3 سال سے قید پڑا ہوا تھا اس نے شدت اختیار کر لی اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے زندگی سے عاجز کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر خلیفہ معتمد عباسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 دن تک باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھیں۔ چنانچہ سب نے ایسا کیا مگر پانی نہ برسا۔ چوتھے روز بغداد کے نصارہ کی جماعت صحرا میں آئی اور ان میں سے ایک راہب نے آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہوا۔ اسی طرح اس راہب نے دوسرے دن بھی عمل کیا اور بدستور اس دن بھی باران رحمت کا نزول ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر سب کو نہایت تعجب ہوا، حتیٰ کہ بعض جاہلوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، بلکہ بعض ان میں سے اسی وقت مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ پر بہت شاق گزرا اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو طلب کر کے کہا، اے ابو محمد، اپنے جد کے کلمہ گویوں کی خبر لو اور ان کی ہلاکت یعنی گمراہی سے بچاؤ۔ امام نے فرمایا کہ اچھا، راہبوں کو حکم دیا جائے کہ کل پھر وہ میدان میں آ کر دعائے باران کریں، انشاءاللہ تعالی میں لوگوں کے شکوک زائل کر دوں گا۔ پھر جب دوسرے دن وہ لوگ میدان میں طلب باران کے لیے جمع ہوئے تو اس راہب نے معمول کے مطابق آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ ناگہاں آسمان پر ابر نمودار ہوا اور بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ راہب کا ہاتھ پکڑ کر جو چیز راہب کے ہاتھ میں ملے لے لو۔ اس شخص نے راہب کے ہاتھ میں ایک ہڈی دبی ہوئی پائی اور اس سے لے کر امام کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے راہب سے فرمایا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے بارش ہونے کے مطلع صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی۔ لوگ کمال متعجب ہوئے اور خلیفہ معتمد نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ اے ابو محمد، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نبی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے راہب اپنے مدعا میں کامیاب ہوتا رہا، کیونکہ نبی کی ہڈی کا یہ اثر ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھولی جائے گی تو باران رحمت ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس ہڈی کا امتحان کیا تو اس کی وہی تاثیر دیکھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ اس واقعہ سے لوگوں کے دلوں کے وہ شکوک زائل ہو گئے جو پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ پھر امام اس ہڈی کو لے کر اپنے قیام گاہ پر تشریف لائے اور اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ ہڈی کی گرفت کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور دعا فرمائی۔ خداوند عالم نے اتنی بارش کی کہ جل تھل ہو گیا اور قحط جاتا رہا۔ سن 256 ہجری کے آخر میں واقع قحط کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا چرچا تمام عالم میں پھیل گیا۔ اب کیا تھا، مخالف و موافق سبھی کا میلان اور رجحان آپ کی طرف ہونے لگا۔ آپ کے وہ ماننے والے جن کے دلوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت کمال کو پہنچی ہوئی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت سے امام کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں، لیکن اس کا موقع نہ ملتا تھا، کیونکہ یا امام قید میں ہوتے یا حراست میں، ان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہ ہوتی تھی۔ لیکن قحط کے واقعے سے اتنا ہوا کہ آپ تقریباً 1 سال قید خانے سے باہر رہے۔ اسی دوران میں لوگوں نے مسائل وغیرہ دریافت کیے اور جو لوگ زیارت کے مشتاق تھے انہوں نے زیارت کی، اور جو خفیہ تہنیت ولادت حضرت حجت علیہ السلام ادا کرنا چاہتے تھے انہوں نے تہنیت ادا کی۔ سن 257 ہجری میں تقریباً 70 آدمی مدائن سے کربلا ہوتے ہوئے سامرا پہنچے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تہنیت گزار ہوئے۔ امام نے فرط مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کا استقبال کیا اور ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ عقیدت مندوں کی آمد کا چونکہ تانتا بند گیا تھا، اس لیے خلیفہ معتمد نے آپ کے حالات کی نگرانی کے لیے بے شمار جاسوس مقرر کر دیے۔ امام علیہ السلام، جنہیں حکومت کی نیت کا بہت اچھی طرح علم تھا، خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے، اور آپ نے اس کا التزام رکھا کہ ملکی معاملات پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے اور صرف دینی امور سے بحث کی جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔